سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم مشرکہ کافرہ عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومنہ باندی لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اگرچہ تمہیں وہ کتنی ہی اچھی اور بھلی معلوم ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اسی طریقے سے تم عورتوں کا کافر مردوں مشرکوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مسلمان غلام مومن غلام بہتر ہے کافر مشرک سے، کافر مرد سے، مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے، کتنا ہی اچھا معلوم ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کو، احکامات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر واضح کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ محترم سامعین کرام، کل اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کے ساتھ ساتھ شان نزول اور کچھ اور باتیں بیان ہو چکی تھیں۔ آج اس آیت مبارکہ سے متعلق مزید کچھ احکامات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ محترم سامعین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے بھی، اور کل آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، اس کے مطابق کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رشتے کے وقت دینداری کو ترجیح دے، دینداری کو ترجیح دے۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم
ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کئی لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں تو بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لڑکا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، ویل سیٹڈ ہے، اور جناب اعلیٰ وہ کما رہا ہے، اس کا اپنا ذاتی کاروبار، اپنا ذاتی بزنس ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے وغیرہ ذالک، اور اچھا ویل سیٹڈ ہے، تو ہم آنکھیں بند کر کے جناب اعلیٰ اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بس باقی نہیں دیکھتے کہ بھئی ٹھیک ہے مالدار تو ہے، کیا دیندار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جناب اعلیٰ دوسری طرف لڑکیوں کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی جناب بس یہی ہے کہ حسن و جمال ہے اور مالدار ہیں، اونچا خاندان ہے، باقی ان کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، بس اس لڑکی کو کیا کر لیا جاتا ہے، لے آیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اثر اولاد کے اوپر بھی کیا ہے، پڑتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم دینداری کو ترجیح دیں، دینداری کو ترجیح دیں۔ اگر دینداری آ گئی تو یاد رکھیے گا یہ مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہیں، جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لینا چاہیں تو ایک سیکنڈ سے پہلے بھی کیا ہے، لے سکتے ہیں۔ آپ حضرات نے کئی دفعہ دیکھا کہ ایک آدمی جناب اللہ کروڑ پتی ہوتا ہے، راتوں رات اس پر کوئی ایسی آفت، کوئی ایسی مصیبت آتی ہے کہ سارا کچھ ڈوب ڈبا جاتا ہے۔ بہرحال مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بات لکھی، انہیں فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کہ ہماری ہمشیرہ کا ایک نکاح کا پیغام آیا، لڑکا جو ہے ہمارے خاندان کا ہی تھا اور دیکھا بالا تھا، لیکن وہ ہوتا تھا آؤٹ آف کنٹری، کینیڈا یا اس علاقے میں کہیں کا رہنے والا، اس ملک کا رہنے والا تھا، وہیں اس کی شہریت اور وہی رہنا، اور ماشاءاللہ عزیز وہ بھی یعنی کہ دیندار بھی تھا اور سب کچھ بھی تھا۔ تو مفتی صاحب سے کہا کہ بھئی یہ رشتہ ہے، یہ کر لیجئے، سب کچھ ہے۔ تو چونکہ مفتی صاحب نے ان کو اتنا دیکھا بھالا نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جس وقت یہ لڑکا نکاح کے لیے آئے گا میں اس کو دیکھوں گا، پرکھوں گا، اگر تو جناب اعلیٰ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ دیندار ہے یا جو بھی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اوکے ہی ہے، لیکن اگر کوئی مجھے ایسی چیز معلوم ہوئی تو پھر آپ ناراض نہیں ہونا، میں اسی وقت انکار کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ بھئی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کس طریقے سے۔ اب صورتحال یہ ہوئی، نکاح کا ٹائم ہو گیا، وہ آ گئے۔ اب مفتی صاحب نے جناب اللہ اپنے ہونے والے جو داماد سے ان سے تھوڑا سا الگ سے ہو کے گفتگو کی، بات چیت کی اور سارا کچھ کیا، تو اب پتہ چلا کہ باقی تو ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن پردے کے متعلق ان کا جو خیالات اور نظریات یا سوچ ہے وہ ذرا اوپن سی ہے، کوئی اتنا خاص وہ نہیں، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں۔ جب مفتی صاحب نے دیکھا تو انہوں نے بالفور انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں پر نہیں دینے لگا، اور انہوں نے بالکل آئی ہوئی بارات کو یا اس رشتے کو کیا کر دیا، ٹھکرا دیا، اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدمہ تو ہوا کہ بھائی یار اس طریقے سے، لیکن چونکہ والد صاحب تھے اور ان کا حق بنتا تھا اور انہوں نے بالکل انکار کر دیا، تو ہم نے بھی کوئی زیادہ وہ نہیں کیا، ٹھیک ہے انکار کر دی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ہماری ہمشیرہ کے لیے نکاح کا پیغام مدینہ منورہ کے ایک عالم اور وہاں کے رہنے والے یعنی کہ دیندار، حافظ، عالم، قاری، مفتی، اور ان کا کیا ہے رشتہ آ گیا، کہ وقتی طور پر تو ہمیں یہ سب کے سامنے ہی کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے یہ، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اب کہاں کینیڈا کی شہریت اور کہاں روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، ٹھیک ہے نا، یہ قسمت نہیں تو اور کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دینداری کو کیا ہے ترجیح دینی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی مشرک، کافر کوئی ہو، اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ سورہ مائدہ ہی کی آیت مبارکہ، جس کی مزید تفصیل انشاءاللہ عزیز وہاں پر جا کر ہم ڈسکس کریں گے، اس سے ایک استثناء مل رہا ہے کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جو اہل کتاب کی اگر کوئی عورتیں ہیں اور ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اہل کتاب سے مراد مثال یہودیاں ہیں، نصرانیاں ہیں،
ان کے ساتھ کیا ہے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب اس ضمن کے اندر کیا قرآن مجید نے اس بات کی کیا اجازت تو دی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا واقعتاً اہل کتاب یا نصرانیہ یا ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی اس ضمن کے اندر حضرت مولانا حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جو اپنے زمانے کے اندر فتویٰ دیا یا اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس کتابیہ سے مراد وہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی ہے، کوئی خاتون ہے، مرد اس کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرو، وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے، اور وہ حضرت واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے، انجیل کو مانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، تو ایسی خاتون کے ساتھ کیا ہے نکاح کرنا جائز ہے۔ خود قرآن مجید اس کی کیا دی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے جناب اعلیٰ اگر یہودیہ ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے، انجیل کو برحق مانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے بالکل جائز ہے خود قرآن مجید کے آیت سے۔ لیکن اگر کوئی جناب اعلیٰ کوئی ایسی ہے کہ وہ صرف نام کی عیسائی ہے، نام کی یہودی ہے، نام کی جناب اعلیٰ وہ کیا ہے اہل کتاب ہے، باقی وہ دہریہ کمیونسٹ یا اس ٹائپ کی ہے کہ اس نے صرف اپنے کھاتے کے اندر، جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں شناختی کارڈ آئی ڈی کارڈ بنتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں ریلیجن جو ہوتا ہے اس کے اندر صرف مثال کے طور پر جو بھی شو کرنے کے لیے کرسچن یا جیویش یا کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے صرف نام کا، باقی ان کے عقائد نظریات وہ بالکل جناب اعلیٰ وہ دہریہ اور اس قسم کے ہیں۔ حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھیے گا، فرمایا کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ اہل کتاب میں سے شامل نہیں ہے، وہ اہل کتاب کے زمرہ میں نہیں آتی۔ اور پھر حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی کہ آج کل کے جو عیسائی ہیں یا اس قسم کے عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ جناب اعلیٰ ان کا مذہب کے ساتھ کوئی ایسا لگاؤ یا تعلق نہیں ہوتا، نام کے حد تک ہوتے، ورنہ اکثر وہ دہریہ یا کوئی اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قسم کی اگر کوئی لڑکی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جناب اعلیٰ ایڈوانس اسٹڈی کے نام پر ہمارے بچے اور بچیاں جناب اعلیٰ وہ جاتی ہیں آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، وہاں کو ایجوکیشن ہے۔ اب لڑکا جناب اعلیٰ کسی لڑکی کے ساتھ کیا کر لیتا ہے نکاح کر لیتا ہے، اور وہاں پر قانون یا ان کے وہ کورٹ میرج کر لیتا ہے۔ اب وہ لڑکی جناب اعلیٰ بظاہر تو کہتے ہیں جی کہ وہ اہل کتابیہ میں سے، چونکہ ہم نے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی پلو بھی تو پکڑنا ہے نا، ہم جی وہ اہل کتابیہ اور اجازت دی ہے یا اس طریقے سے دی ہے، تو یاد رکھیے گا۔ اور جب ان کے عقائد یا ان کو کھود کرید کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نام کی، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا ایسا نکاح بالکل بھی جائز نہیں ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، یہ تو یہ ہے کہ مرد کسی اس طرح کتابی عورت کے ساتھ نکاح کرے یا اس کی اجازت یا اس کے بارے میں میں نے گفتگو کر دی، لیکن یاد رکھنا کسی مسلمان عورت کا کسی جناب اعلیٰ وہ کیا کتابی مرد کے ساتھ بھی کیا ہے نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو طرفہ نہیں ہے کہ ادھر کا ادھر کتابیت سے ہو گیا تو اس اہل کتاب کا اس خاتون مسلمان کے ساتھ ہو جائے گا نکاح، نہ، یہ دو طرفہ نہیں ہے، یہ یک طرفہ ہی ہے۔ کسی مسلمان عورت کا کسی بھی کافرہ مشرکہ یا کافر مرد یا اس کے ساتھ چاہے وہ اہل کتاب کا جتنا مرضی جناب اعلیٰ وہ پیروکار ہو اور مذہبی ہو، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یاد رکھنا کہ یہ جو مسلمانوں کا اہل کتاب کے ساتھ جو نکاح کیا جا رہا ہے اس میں بھی اگرچہ اجازت لے، لیکن اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب شام کے علاقے فتح ہوئے تو مسلمانوں نے جناب اعلیٰ وہ بہت ساری اس طریقے سے جو اہل کتاب عورتیں تھیں ان کے ساتھ نکاح کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے انہوں نے اس طرح نکاح کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں نے کہا کہ بھی تم نے اس کے کیوں نکاح کیا؟ کہا اہل کتابیہ ہے اور آپ بتائیں کیا ان کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں جائز؟ فرمایا کہ بالکل نکاح جائز ہے، لیکن یہ آگے چل کر تمہارے اس
تمہارے ایمان کے اوپر اثر انداز ہو جائے گی یا تمہارے آنے والی اولاد کے ایمان کے اوپر کیا ہو جائے اثر انداز ہو جائے گی، اور یہ جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک جناب صداقتی آرڈیننس لکھ کر جاری کیا کہ اس طریقے سے نکاح نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر کیا کیا، منع کیا۔ اب 1400 سال گزرنے کے بعد ان کی کیا صورتحال ہوگی یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے یاد ہے کہ چوتھی بات اس میں ایک بات اور بھی ذہن رکھیے کہ جس طریقے سے ایک مسلمان عورت کا نکاح جناب اعلیٰ ان کے ساتھ کافر وارہ کے ساتھ جائز نہیں، اسی طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے جن کے عقائد اور نظریات اسلام کے بنیادی عقائد سے کیا متصادم ہے، ان کے خلاف ہے۔ اب مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے بالکلیہ کیا ہے منکر ہیں، بالکلیہ طور پر کیا ہے منکر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ یاد رکھیے گا کہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرے۔ یا کچھ اور ایسے مختلف قسم کے فرقے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فلاں کے اندر حلول کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا ہے۔ یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جن کے عقائد اور نظریات جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کے خلاف ہوں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اور بھی اس میں باتیں ہیں، کافی ساری ہیں، لیکن ان سب کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید اس کو بیان کر دیا، فرمایا اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ کافر مرد وغیرہ اور کافرہ عورتیں یا جو بھی ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ ظاہر ہے محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا نکاح کا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بیان کیا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ الفت اور محبت والا کیا ہے رشتہ ہے، الفت اور محبت والا رشتہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ الفت اور محبت ہوگی تو میاں بیوی کا ایک تعلق ہوگا، تو محبت کے اندر آ کے نہ جانے وہ بندہ کس ڈگر کے اوپر کیا ہے چل پڑے، اور اس ڈگر کے اوپر چلو وہ نہ صحیح تو اس کے آنے والی اولاد جناب اعلیٰ وہ کیا اس پر وہ کیا اثر انداز ہو جائے تو وہ جہنم میں جانے والا سبب بن جائے۔ کئی آج کل آپ دیکھ لیجیے یورپ کنٹریز میں کیسے جب وہ انہوں نے کیا تو کیا ان کی اولادوں تک جناب اعلیٰ وہ کیا ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ تو فرمایا اولئک یدعون الی النار۔ اب یہاں پر میں نہیں کہتا اس بات کو نہیں چھٹا، ہمارے بڑے بڑے جناب اعلیٰ جنہوں نے سیاست کی وجہ سے یا کس وجہ سے غیر مسلموں کے ساتھ کیا کیا نکاح کیا اور اس کا نتائج کیا ہوا، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ خود جو مغربی مصنفین ہیں، کرسچن رائٹرز ہیں، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے نوجوان عورتوں کو مسلمان لیڈروں کے اندر شامل کیا، ان سے نکاح کروایا، اور کس قسم کے ملکی راز اور یہ پتہ نہیں کون کون سی جناب اعلیٰ ان سے نکلوائے۔ یہ کسی سے کو ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلانے والے، اور واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخشش اور جنت کی طرف کیا بلانے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دینداری کو کیا دیے ترجیح دی جائے۔ فرمایا کہ وہ یبین آیاتی للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں واضح طور پر تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت حاصل کر کے اس پر کیا کریں، عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔